اس ٹیکنیکل جائزے میں خوشامدید۔ ایک ریٹائرڈ ایروناٹیکل انجینئر کی حیثیت سے کاغذ پر بنے ان پیچیدہ اسٹیلتھ فائٹرز کے بلو پرنٹس کو دیکھ کر ہمیشہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ آج ہم مل کر یہ جانیں گے کہ دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے بناتے وقت ڈیزائنرز کے ذہن میں دراصل کیا چل رہا ہوتا ہے، اور وہ کون سے بنیادی فیصلے ہیں جو ان حیرت انگیز مشینوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس بلو پرنٹ واک تھرو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم ساختی طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میکینیکل اور اسٹریٹجک چیلنجز کو کیسے حل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم انجن کی اس زبردست بحث، سمندری بقا، ایروڈائنامکس، پھر انجینئرنگ کی رکاوٹوں اور آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ اسٹریٹجک انشورنس پالیسی کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انجن کی عظیم بحث کے بارے میں، یعنی سنگل بمقابلہ ٹوین انجن ڈیزائن۔ کسی بھی ایروسپیس ڈیزائنر کے لیے طیارے کے پاور پلانٹ کا انتخاب وہ پہلا اور اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے جس پر پورے پروجیکٹ کا وجود کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر ڈیزائن فلسفی کا ایک بہت ہی واضح اور بنیادی فرق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف امریکی F-35 ہے جو مکمل طور پر دنیا کے سب سے طاقتور فائٹر انجن یعنی سنگل F-135 پر انحصار کرتا ہے تاکہ بے پناہ طاقت ملے اور دیکھ بھال آسان ہو، اور دوسری طرف چینی J-35 ہے جس کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ اس میں 2 WS-19 آفٹر برننگ ٹربو فینز استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ پروپلشن کو تقسیم کر کے طیارے کو ایک زبردست بیک اپ فراہم کرتے ہیں۔ میکینیکل انجینئرنگ کی دنیا میں سنگل پوائنٹ آف فیلئر ایک ایسا تصور ہے جس سے ہم سب خائف رہتے ہیں۔ ایک ہی انجن لگانے کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا رسک لیا جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ واحد پرزہ فیل ہو جائے تو سمجھیں کہ پورا کا پورا سسٹم وہیں دم توڑ دے گا۔ فرض کریں کہ ایک سنگل انجن طیارہ اڑان بھر رہا ہے اور اچانک کوئی پرندہ ٹکرا جاتا ہے، جنگ کے دوران کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی میکینیکل خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ واحد انجن کی طاقت فوراً صفر ہو جائے گی، اور ایسے میں کھلے سمندر میں ایجیکٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا، اور ایک کروڑوں ڈالرز کا طیارہ ہمیشہ کے لیے لہروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور بالکل یہیں پر ٹوین انجن کنفیگریشن ایک گیم چینجر ثابت ہوتی ہے۔ اگر جنگ کی شدت میں ایک انجن مکمل طور پر تباہ بھی ہو جائے تو دوسرا انجن ایک انتہائی اہم سیفٹی نیٹ کا کام کرتا ہے۔ طیارہ شاید اپنی پوری رفتار سے نہ اڑ سکے، لیکن یہ لڑکھڑاتے ہوئے ہی صحیح بحفاظت کیریئر کے ڈیک تک واپس آنے کے قابل ضرور ہوتا ہے۔ یہ دراصل زندگی اور موت کا فرق ہے۔ تیسرا حصہ، ایروڈائنامکس اور جنگی طاقت۔ حفاظت اپنی جگہ، لیکن انجن کا انتخاب براہ راست اس بات کا بھی تعین کرتا ہے کہ شدید جنگی حالات میں زندہ رہنے کے لیے طیارے کی جسمانی ساخت کیسی ہونی چاہیے۔ جب پروپلشن کو 2 چھوٹے انجنوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو طیارے کے درمیانی حصے کو کافی سلم اور سمارٹ، یعنی پتلی کمر والا بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ٹوین کور اپروچ ہے جو طیارے کی مجموعی برقی پیداوار کو بے پناہ بڑھا دیتی ہے۔ آج کل کے جدید سینسرز اور الیکٹرانک وارفیئر سوٹس بجلی کے بھوکے ہوتے ہیں، اور 2 انجن یہ درکار بجلی انہیں بآسانی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس سلم اور سمارٹ ڈیزائن کو برقرار رکھنے کا ایک اور زبردست اسٹریٹجک فائدہ بھی ہے۔ اس سے طیارے کا پچھلا ریڈار کراس سیکشن نمایاں حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ایک انجینئر کی نظر سے دیکھیں تو یہ طیارے کو دشمن کے جدید سینسرز کی نظروں سے بچانے کے لیے ایک انتہائی شاندار تکنیک ہے۔ یہ بات درست ہے کہ F-35 لڑائی سے بچنے کے لیے اپنے بہترین سینسر فیوژن پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، لیکن ٹوین انجن لے آؤٹ ایک مخصوص جنگی برتری دیتا ہے۔ قریبی ڈاگ فائٹ کے دوران یہ ڈیزائن مسلسل تیزی سے مڑنے اور ایک بہترین تھرسٹ ویٹ ریشو برقرار رکھنے میں زبردست مدد فراہم کرتا ہے۔ ان تمام میکینیکل انتخاب کا باریک بینی سے جائزہ لینے پر یہ راز کھلتا ہے کہ یہ تکنیکی فیصلے دراصل ایک بہت بڑے اسٹریٹجک مقصد کا حصہ ہیں۔ ٹوین انجن دراصل مستقبل کی بے شمار صلاحیتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، 2 نوزلز کے استعمال سے پچ اور یا کا کتنا شاندار اور باریک کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسے تھرسٹ ویکٹرنگ کہتے ہیں، جو پلیٹ فارم کو موجودہ حدود سے نکال کر مستقبل کے جنگی ضروریات کے عین مطابق ڈھال دیتا ہے، خاص طور پر بحر الکاہل جیسے مشکل محاذ پر۔
جیسا کہ اس انجینئرنگ تجزیے سے ثابت ہوتا ہے، ٹوین انجن کا انتخاب صرف زیادہ طاقت حاصل کرنے کی دوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ طیارے کے بنیادی ڈھانچے میں بنا گیا ایک شعوری اور انتہائی سوچا سمجھا حفاظتی طریقہ کار ہے۔ یہ درحقیقت جان بچانے اور بے رحم ماحول میں پلیٹ فارم کی بقا کو یقینی بنانے کی ایک زبردست انشورنس پالیسی ہے۔ اور یہ سب ایک انتہائی دلچسپ سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اسٹیلتھ فائٹرز کے ان پیچیدہ بلو پرنٹس اور سمندری بقا کی جنگ کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی پروپلشن ٹیکنالوجی خود کو ان بے رحم حالات میں کیسے ڈھالے گی؟ یہ یقینی طور پر ہوا بازی کی دنیا کے لیے ایسا سوال ہے جس پر گہرائی سے سوچنا ہوگا۔